السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ روزہ رکھنے کی ترغیب دینا اور فضیلت بیان کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے کہ یہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرے، شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی گالی دے یا کوئی لڑ پڑے تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہوتے ہیں، ایک افطاری کا وقت اور دوسرا وہ وقت جب یہ اللہ سے ملے گا تو اپنے روزے پر خوش ہو جائے گا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ روزہ دار میری خاطر کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، روزہ میری خاطر ہوتا ہے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سوائے روزہ کے روزہ میرے خاطر ہوتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ انسان اپنی شہوت اور غذا میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت وہ اللہ سے ملے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ مسلم اور ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ روزہ دار جب اللہ سے ملے گا اور اللہ اسے ثواب دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اس حدیث کو مالک، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی مختلف الفاظ میں روایت کیا ہے۔ صحیح الغیرہ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، تمہارا رب کہتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور روزہ میری خاطر ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور تم میں سے اگر کوئی روزے سے ہو اور کوئی نادان اس کے ساتھ بدتمیزی کر لے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو اس وقت جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے اور دوسری اس وقت جب بھی وہ اللہ سے ملے گا اور وہ اسے ثواب دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزہ کے یہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ میری خاطر یہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اور میری ہی خاطر یہ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور میری ہی خاطر اپنے مزے چھوڑ دیتا ہے، اور میری ہی خاطر یہ بیوی سے تعلق چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سفیان بن عیینہ سے کسی نے اللہ کے اس فرمان کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے، یہ میرے لیے ہے، کا مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قیامت کے روز اللہ بندے سے حساب لے گا اور اس کے تمام اعمال میں سے اس پر لوگوں کے واجب الادا حقوق ادا کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس صرف روزے
کا عمل باقی رہ جائے گا تو لوگوں کے باقی ماندہ واجب الادا حقوق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر دے گا اور روزے کی بدولت اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حریث اشعری کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کی ایک محفل میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور محفل کا ہر فرد اس خوشبو کو چاہ رہا ہو، اور روزہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، روزے دار کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔